واقعات آ رہے ہیں نا, فنکار کی ایک اور بڑے مشہور فنکار تھے, ان کی موت واقع ہو گئی. مجھے کسی نے کہا کلپ رکھوانے کا, یار یہ موتیں تو چلتی رہیں گی, یہ تو نیچرل ہے نا. آج میں پودے لگانے کے لیے نا وہ کھود رہا تھا, مجھے بڑا شوق ہے پودے لگانے کا, تو میں وہ بیلچے سے نا زمین کھود رہا تھا, اس میں آم کا پودا لگا رہا تھا. جب میں کھود رہا تھا تو میرے ساتھ کچھ لوگ لڑکے کھڑے ہوئے تھے, تو میں نے کہا دیکھو ایک دن آئے گا, میں نے یہ اپنے ایک لڑکا میرا شاگرد ہے ساجد نام ہے, میں نے کہا دیکھ تیری بھی خبر کھد رہی ہوگی ایک دفعہ, اسی طرح کھد رہی ہوگی, اور میں نے کہا میری بھی کھد رہی ہوگی, سامنے جنازہ پڑا ہوا ہوگا. بھائی اسی طرح بیلچے سے کھود رہے ہیں, درخت لگانے کا بھی وہی طریقہ ہے جو قبر کھودنے کا ہے. بھائی کھودنے کا اسٹائل تو دونوں میں کیا خیال ہے, ایک ہی سیم ہی ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ جو بیلچہ آج میں لے کے مٹی یوں نکال رہا ہوں, ایک دن آئے گا میں یہاں لیٹا ہوا ہوں گا, اور اسی طرح سے مٹی بیلچے سے نکالی جا رہی ہوگی. یہ تھوڑا کم گہرا گڑھا ہے, تھوڑا سا زیادہ ہوگا, اور لمبائی میں بھی تھوڑا زیادہ ہوگا. یہ ہم چھوٹا اس لیے کر رہے ہیں کہ پودے اتنا ہی ہے, اس کے لیے اتنا گڑھا کافی ہے, ہمارے لیے تھوڑا سا لمبا گڑھا چاہیے ہوگا اور تھوڑا سا گہرا, نکل نہ جائے کہیں. تو میں نے کہا دیکھ لے بھائی, کل ہمارے اوپر بھی یہ ٹائم آنے والا. 2-4 دفعہ میں نے کہا, پھر میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا ادھر ہی نہ کوئی گر جائے بیچارہ خوف سے. 4-6 لوگ کھڑے ہوئے تھے. میں نے پھر بار بار دوسرا پودا لگایا. میں نے کہا دیکھ لے بھائی, اسی طرح بیلچا ہوگا, ہم لیٹے ہوئے ہوں گے. یہ ایسی خبر ہے کہ کسی کا باپ بھی اس خبر کو ریورس نہیں کر سکتا. یہ ہوگا, اور ہم کتنے بے وقوف ہیں یار. میں تو دوسروں کو نہیں, میں تو اپنے آپ کو کہتا ہوں, اتنی بڑی حقیقت ہمارے سامنے, بیلچے پکڑ کے کھود رہے ہوتے ہیں, دوسروں کے جنازوں پہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں, آج فلاں اداکار مر گیا, آج فلاں بزرگ کا انتقال ہو گیا. بھائی تو بھی مرے گا, کوئی نیا کام نہیں ہوا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں امریکہ لاش ابھی امریکہ ہاسپٹل پہنچانے سے پہلے راستے میں ہو گیا, لیٹ ہو گئے, تو بھائی وہاں پہنچ کے بعد نہیں مرنا ہی تھا. لوگ تبصرہ کر رہے ہیں نا کہ لاش کو امریکہ نہیں پہنچایا گیا, ابھی دیر کر دی اور درمیان میں ہی ڈیتھ ہو گئی. تو بھائی لاش نہیں, باڈی جب وہ زندہ باڈی امریکہ پہنچنے سے پہلے راستے میں انتقال ہو گیا, تو امریکہ پہنچنے کے بعد بھی کیا ہونا تھا, چلو پھر فرض کر لو اس وقت ٹھیک ہو جانا تھا, 4-5 سال کے بعد پھر انتقال ہو جانا تھا. 4-5 سال نہیں تو 10 سال کے بعد ہو جانا تھا, 10 نہیں تو 15 سال کے بعد. 15-20 سے زیادہ تھوڑی ہوتا ہے بھائی. تو مرنا بھائی سب نے ہے, تو اتنی بڑی حقیقت ہے, لیکن ہم گھننے بنے ہوئے ہیں اور اس حقیقت سے ایسے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ مر گیا ہم نے نہیں مرنا. اور قیامت کی جو ہولناکیاں تو اللہ بعد میں بیان کر رہا ہے. ہماری قیامت تو موت ہے نا, مر گئے تو بس آ گئی. ہمارے لیے تو قیامت ہونا نہ ہونا کیا ہے, یہ دوسرے درجے کی چیز ہے. ہم تو مر گئے تو یہ تو مزے تو ختم نہ سارے. یہ شادیاں مادیاں سب ٹاپک, طلاق یافتہ بیوہ, کنواریاں, بچے, یہ سارے ٹاپک کیا ہو جائیں گے. تبھی مجھے لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب اب آپ دیکھو یار, اب زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے باپ, پھر وہ یعنی کیا یہ شادیاں مادیاں. تو میں کہتا ہوں یار زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, اس میں چاہتا ہوں جلدی سے شادی ہو جائے. ہم تھوڑا سا الٹے دماغ سے, اصل میں یہ سیدھا دماغ ہے, لوگوں کو کیا لگ رہا ہے, الٹا لگ رہا ہے. اب ایک آدمی خود الٹا کھڑا ہو کے لوگوں کو دیکھ رہا ہے تو اسے سب کیا لگیں گے, الٹے. اس کا حل یہ نہیں کہ سب کو الٹا کر دو, اس کا حل یہ کہ اس کو سیدھا کر دو. سمجھ رہے ہو؟ تو ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے یہ چیزیں آخرت میں ذخیرہ بن سکتی ہیں. تو لوگ ایک بات اور کہتے ہیں, ایک اشکال کا جواب دے کے بس ختم کرتا ہوں بات. یہ بھی بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جن کی 4 بیویاں ہوں وہ مر جائیں تو 4 عورتیں بیوہ ہو جائیں گی, اتنے بچے رول جائیں گے, اس لیے ایک ہی شادی کرو تاکہ مرو تو ایک عورت کا نقصان ہو, 4 کا نقصان نہ ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک آدمی کی 4 ہوں اور وہ مر جائے تو 4 کا نقصان اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ مرا کیوں, اس لیے ہوگا کہ معاشرے میں تعدد زوجات کا رواج نہیں. ایک ہی آدمی تھا جس کو 4 کا شوق تھا, اس کے علاوہ کسی کو شوق نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اگر باقیوں کو بھی ہوتا, ایک مرتا, تو ان بیوہ طلاق یافتہ عورتوں سے دوسرے لوگ شادی کرتے. تو مرنے سے اسلامی معاشرے میں کبھی بھی کوئی عورت کے لیے مسئلہ کھڑا نہیں ہوا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک آدمی اگر 4 کی بھی, بالفرض لاہور میں کسی نے 4 کر لی, انا للہ ہو گیا اس کا, تو اس کی 4 جوان عورتیں جو برباد ہوں گی وہ اس لیے نہیں کہ اس کا انا للہ ہوا ہے, وہ اس لیے کہ معاشرے میں بیوہ عورتوں سے نکاح کا رواج ہے ہی نہیں. حضرت جعفر طیار جوان تھے, بالکل 4 بیویاں تھیں, غزوہ موتا میں شہید ہو گئے, تو 4 جوان عورتیں بیوہ ہوئی نا, تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ آج سے 4 شادیوں پر ہم پابندی لگا رہے ہیں
کہ بھئی یہ تو ایک بیوی ہوتی تو ایک بیوہ ہو جاتی، چلو برداشت کریے، تو 4 عورتوں کا گھر اجڑ گیا. نبی نے کیا یہ نہیں کہا، بلکہ نبی کو معلوم تھا کہ معاشرے میں صحابہ کو میں اپنے عمل سے بتا چکا ہوں کہ زیادہ نکاح کرنے چاہیے. یہی وجہ ہے کہ حضرت جعفر طیار کی 4 بیویوں کو دوبارہ شوہر کی نعمت ملنے میں کوئی ذرا سی بھی ٹینشن نہیں ہوئی. بڑے بڑے سرداروں کے عربوں کے رشتے آئے ہیں. حضرت ابو بکر نے نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت علی نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور پتہ نہیں کتنے صحابہ نے. کیونکہ حضرت ابو بکر پہلے سے میرڈ تھے، ان کو پتا تھا ایک نہیں اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے، یہاں کرو دوسری. اور ان کے لیے سوکن کو برداشت کرنا بھی آسان تھا، کیونکہ پہلے سے وہ سوکن والی لائف بولو نا گزار نہیں تھی، تو ان کے لیے آسان تھا. ابو بکر نے کر لی ان سے، حضرت علی کے رشتے کو انہوں نے مسترد کر دیا. پھر جب بعد میں حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا ہے تو حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیجا، اس دفعہ انہوں نے حضرت علی سے کر لی. تو یہ ہمارے معاشرے کی ٹینشن ہے کہ 4 کسی کی ہوں، مر جائے تو ان کا کیا ہوگا. تو اس کا حل یہ نہیں کہ 4 نہ کرو، نہ یہ حل ہے کہ مرنے ہی نہ دو. مرے گا تو 4 والا بھی مرے گا، 1 والا بھی مرے گا، 2 والا بھی مرے گا. موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، کون کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی جا سکتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ 80 سال میں جا کے مرے، آپ جوانی میں بھی بیٹھے بیٹھے لیٹ سکتے ہیں. میں نے ایسے واقعات دیکھے، ادھر کھانا کھایا لیٹ گئے، ہم سمجھے شاید کیلولہ فرما رہے ہیں. میرے خاندان میں نہیں ہوا، کسی اور کا واقعہ تھا. گھر والے سمجھے کہ شاید پتہ چلو جی یہ تو انا للہ ہو گیا ان کو، کیونکہ جوانی میں جو اٹیک ہوتا ہے وہ تو پہلا اٹیک ہی مار دیتا ہے آدمی کو. تو بھائی انا للہ کے اتنے چانسز ہیں نا ہر آدمی کے، پوری دنیا میں بھی چانسز ہیں، اور پاکستان میں اور زیادہ، اور کراچی میں اور بھی زیادہ. کراچی میں تو اتنے زیادہ، ہر کھمبا کہہ رہا ہوتا ہے کہ مار دوں گا میں تجھے. ہر کھمبا آگے بڑھ بڑھ کے گلے مل رہا ہے کہ بارش کے دنوں میں ہر کھمبے کی خواہش ہے کہ آ جا میں تجھ سے گلے ملتا ہوں. ہم بچ بچ کے جا رہے ہوتے ہیں کہ یار میں گلے نہیں مل سکتا تجھ سے. اتنے موت کے بارش میں تاریں گر جاتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، کوئی ٹرک کے نیچے آ گیا. کراچی میں ٹرک کتنے خطرناک ہیں. چند سال پہلے ایک واقعہ ہوا تھا، یہ نہیں کرینے جا رہی ہوتی، یہ جو جا رہا ہوتا ہے بالکل ہی وہ بچھو کی طرح نہیں آگے ڈنگ، کیا اس کو کرین ہوتی ہے ایک بڑی خطرناک. ایک لڑکا ہیلمٹ پہن کے بائک پہ جا رہا ہے، وہ کرین کا نا تھوڑا سا وہ اس کے سر پہ لگا، کھوپڑی اتر کے بیچارے کی دور جا کے گری ہے. کتنے حادثے ہیں یار. تو بائکوں پہ حادثے، گاڑیوں میں حادثے، جتنا بھی بچو. جہاز گر جاتے ہیں زمین پہ. جنید جمشید کو کسی نے کہا، خواب و خیال میں بھی ہوگا کہ میں وہاں سے آ رہا ہوں تو ابھی میرا جہاز گرے گا. تو بھائی موت کے اتنے ذرائع ہیں کہ نہیں لڑ سکتے. آپ موت سے بچنے کی تدبیریں کریں، شریعت کا حکم ہے، تیار ہر وقت رہیں. جب بھی کدال لے کے کھودا کریں نا، کوئی بولے بیٹا تو بھی کھودے گا ایک دن، بتا دوں میں. زیادہ دنیا سے دل لگانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. عیاش آدمی بہت ٹینشن میں مرتا ہے دنیا سے، وہ چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا. جس نے اللہ سے لو لگائی بھی ہے، نماز میں دل لگایا ہوا ہے، اس نے اللہ سے مانگتا رہتا ہے، اس کی موت بڑی اچھی ہوتی ہے. تو کہتا ہے یار ہم تو اسی وجہ سے تو نماز پڑھ رہے تھے، ہمیں پتا تھا کہ ایک دن جانا ہے، تو اب آ گیا وہ ٹائم. تو موت سے نہیں لڑ سکتے بھائی، بہت ہی. تو یہ خام خواہ میں ڈپریشن ہی ہوگی اس سے. حضرت کہتے ہیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، اب پتہ نہیں یہ واقعہ مستند ہے یا نہیں، لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ بہرحال مستند ہے، کہ اگر یہ حادثات تیر ہوں اور چلانے والا اللہ ہو تو ان تیروں سے ہم کیسے بچیں. ظاہر ہے نہ تو چھپ سکتے ہیں نہ لڑ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا تیر چلانے والے سے دوستی کرو، اور ہمارے پاس کوئی حل نہیں. موت سے ہم بچ نہیں سکتے، دوستی کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسا دشمن ہے، یہ یعنی آپ کے پیچھے کوئی لگ گیا ہو اور پکڑ کے اس نے مارنا ہی ہے، تو بہتر ہے اس سے فون کر کے سلام دعا کر لو، بھائی میں خود ہی گرفتاری دے رہا ہوں تجھے، مارنا پیٹنا نہیں، دوستی کر لے میرے سے. تو موت ایک ایسی یعنی شے ہے کہ دوست بنانا چاہو تو دوست بن کے گلے ملے گی، دشمن بنانا چاہو تو آئے گی اپنے ٹائم پہ. تو دوستی کسے کہتے ہیں موت سے؟ بھئی اللہ کو راضی کر لو، کیونکہ موت کا مالک کون ہے؟ یہ تیر اللہ کے ہاتھ میں. اللہ سے دوستی لگا لو گے تو فرشتے آئیں گے موت کے وقت، جیسے قرآن بیان کر رہا ہے، خوبصورت موت ہوگی اور خوشی ہوگی مرنے کی. اور اگر اللہ سے دوستی نہیں لگائی تو موت کے وقت بڑا خطرہ ہوگا، بہت ٹینشن ہوگی کہ میں جا کیوں رہا ہوں، میں نہیں جاؤں بس دنیا سے.